امام زرقانی نے یہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ جب مدنی دور تھا تو حضور کبھی کبھی سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے، تو حضور ایک وادی میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، اس کا نام ہے وفد طارق نامی شخص تھا، وہ وفد لے کر وہاں سے گزر رہا تھا تو پڑاؤ کیا تھا اور ان کے اونٹ چراگاہ میں چر رہے تھے، تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آیا، قافلے والوں کے پاس گئے، اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یہ نہیں، حضور نے پوچھا تو بے سختہ کہہ دیا ہاں بیچتے ہیں، کتنے کا؟ اتنے کا، سودا طے ہو۔ فرمایا تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں، میں تو سیر کرتا ہوا باہر نکلا اور تمہارا اونٹ اچانک پسند آ گیا، تو اگر تم مجھے اونٹ دے دو تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمتوں میں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے۔ حضور نے اونٹ لیا، پکڑا، چل دیے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے وہ کھڑے حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار تم میں سے اسے کوئی جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ تو کہا یار عجیب آدمی ہو، ایک شخص آیا اونٹ لے گیا اور اونٹ بھی ادھار، اور تم اسے جانتے بھی نہیں۔ جب آپ کسی سے نقد سودا لیتے ہیں تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ اگر کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کچھ چیز وہ گروی رکھتا ہے۔ تو کہا ایک شخص آیا اسے تم جانتے نہیں اور اونٹ بھی قیمتی لے گیا، نہ کسی نے اس کا پتہ پوچھا، نہ کسی نے کوئی ضامن دیا، نہ کوئی درمیان میں کوئی شے گروی رکھی۔ یار سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، وہ آیا اور اپنے حسن کا جادو جگا کے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا تکلم اذا ضحک کاد یتلالو فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و تاب میں کھو گیا۔ ایک بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ یار عجیب بات ہے، اس کے حسن کا جادو ایسا چلا کہ تمہیں ہوش ہی نہ رہی۔ اور میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو، بلبل کی انتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، وہ پھول سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ کہا یار ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو اب تک قافلے کے سردار کی بیوی جو خاموش بیٹھی تھی اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لینا، میں ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام بھی آ پہنچے،
قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور نے آپ کی قیمت بھیجی ہے اور یہ آپ کی ضیافت کے لیے کھجوریں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم قیمت بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دے رہا ہے، یہ نخلستان مدینہ، یہی اس پیارے کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ تو چہرہ ہی ایسا تھا، جمال ہی ایسا تھا، حسن ہی ایسا دیا جو دیکھنے والے دیکھتے تو پکار اٹھتے، دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت۔ تو کہا دوحا سے مراد رخ زیبا ہے اور لیل سے مراد زلف عنبری ہے۔ اللہ اکبر، چہرے کا جمال تو چہرے کا جمال، پھر زلفوں کا جمال، اللہ اکبر۔ حضور کی مبارک زلفیں، مجھے آتش کا یہاں ایک شعر یاد آیا، آپ اہل ادب ہیں، ذرا اس کی لطافتیں دیکھیے اور کتنا کمال جو ہے وہ رنگ ہے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ مضمون کو بیان کر دیا گیا۔ آقا کریم کی زلفیں نصف کان سے لے کر کے مبارک کندھوں تک تھی، یضرب منکبہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور کی مبارک زلفیں کندھوں کو چوم لیا کرتی تھی، سیاہ گھنی زلفیں ہلکا سا خم لیے ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک گردن جس طرح چاندی کی سراہی ہوتی ہے، اور کالی زلفوں کے اوٹ سے جب حضور کی مبارک گردن نظر آتی تھی تو آتش کا ذرا انداز یہاں دیکھیے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، ذرا اس کا شعر کا جمال دیکھیے، اور پھر رخ مصطفیٰ کا تصور کیجئے، اور سیاہ گھنی زلفوں کی اوٹ سے حضور کی مبارک گردن کی چمکتی ہوئی کیفیات کو اپنی روحوں میں سمو لیجئے۔ عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ تو حضور کی خمدار زلفیں، اللہ اکبر۔ اچھا میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاعر کا جی تو چاہتا ہے کہ زلفوں کو شب کہا جائے، اور شاعر محبوب کی زلفوں کو شب اور چہرے کو چراغ کہتے آئے ہیں۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، بفروغ چہرائے زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلاورس دزدے کے بشب چراغ دارت۔ کہتا ہے کہ سیاہ رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے، کتنا بہادر ہے کہ چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے۔ چے دلاورس دزدے کے بشب چراغ دارت، وہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کتنا بہادر چور ہے کہ چراغ جلا کے لوٹتا پھرتا ہے۔ تو محبوب کی زلفوں کو شب کہنا اور محبوب کے چہرے کو دن کہنا یا چراغ کہنا، یہ شاعروں میں معمول رہا۔ اعلیٰ حضرت کا جی بھی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو شب کہوں، لیکن پھر نہ جانے حوصلہ نہیں پڑ رہا، پھر عشق نے یاوری کی، تو اعلیٰ حضرت بولے چلو شب نہیں کہتا، شب قدر کہہ دیتا ہوں۔ اب ذرا میرے امام کا انداز دیکھیے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا محبوب قسم ہے تیرے رخ زیبا کی، اور قسم ہے تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور ناپسند بھی نہیں کیا۔ یہ تو اس بات پہ خوش ہو گئے ہیں کہ 12 دن 18 دن یا 40 دن وہی نہیں آئی، لیکن محبوب یہ ان کی خوشی کا عارضی سامان ہوگا، لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرا وعدہ ہے ہر آنے والی گھڑی تیری عظمت کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جان۔ جنہوں نے خاک تراشے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کے سینوں سے محبت رسول کی آگ بجھا دی جائے اور ان کے پیغمبر کے خاک تراش کر کے ہم ان کے سینے ٹھنڈے کر دیں حب رسول سے۔ لیکن کائنات میں جتنا تذکرہ میرے حضور کا ہو رہا ہے، آج تک
کسی کا نہیں ہوا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کائنات کا کوئی گوشہ کوئی کونا ایسا نہیں ہے، ہر سال جب موسم میلاد آتا ہے تو لوگوں کو میں باتیں کرتے دیکھتا ہوں، یار اس سال تو حد ہو گئی، میں نے کہا اگلے سال پوچھوں گا، اگلے سال کہو گے اس سال تو حد ہو گئی، یہ حد ہوتی رہے گی، اور اصل منظر تو دیکھنا قیامت کے دن ہوگا، جب حضور کی عظمت کے جلوس ہوں گے۔ ہمارے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، جسے کہتے ہیں محشر، عید ہے اہل سنت کی، ایک طرف دیدار حق ہوگا، ایک طرف صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یار کسی نگاہ کے کرشمے سے نوجوان دل وار دیتے ہیں، ایک ادا اور ایک اشوے سے زندگیاں کسی کی نام کر دیتے ہیں، اس کی زلف کی تابانیاں ایسی ہیں کہ اس نے میرے دل کو جکڑ لیا، اس کی نگاہوں کی شوخی ایسی ہے کہ اب میں ساری زندگی اسی کا ہو کے رہ گیا۔ یار کسی کی نرگسی ادائیں اور کسی کی دل فریب آنکھیں تمہیں اپنے عشق میں جکڑ سکتی ہیں، میں تو کہانی اس حسن کی کر رہا ہوں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ آؤ آج کس مجلس میں عزم کریں کہ ساری زندگی حضور کے نام لگائیں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، ہماری ایک ایک سانس حضور کے نام ہوگی۔ وہ حسینوں کا حسین، وہ شہنشاہ خوباں، وہ ماہ خسرواں، جس کے جمال کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے معراج کی شب حوریں کتاروں میں کھڑی تھی اور فرشتے منتظر کھڑے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے خوبصورت جو جمال رکھتے ہیں وہ سارے جمال اکٹھے کریں تو میرے حضور علیہ السلام کے جمال کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہوتا، تو جو اتنا با کمال بھی ہے با جمال بھی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہوں، جو صاحب جمال ہوتے ہیں وہ بڑے بے نیاز بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں حسن نخرے والا بڑا ہوتا ہے، وہ عاشق کو تڑپا کے گزر جاتے ہیں، وہ پیروں تڑپتا ہے، ٹیڑھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے، لیکن جس حسن کہ میں اور آپ اسیر ہیں وہ حسن بے نیاز نہیں ہے، وہ حسن وفا شیار ہے، وہ حسن دامن چھوڑتا نہیں ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہونے والے اور اس کے دامن سے اپنے آپ کو استوار کرنے والے وہ قیامت کے دن بھی ان کی محبتوں کے حقدار ہوں گے اور دنیا میں بھی ان کی رحمتوں کا حصہ ان کو نصیب ہوتا رہے گا۔ تو اور پھر اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں۔ اور ایک بات اور کہوں کہ ساری محبتیں انسانیت کو توڑتی ہیں، اقتدار توڑتا ہے، حسن دنیا توڑتا ہے، حسن زن پیدا کرتا ہے رقیب، ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ محبوب میرا تھا تم نے کیوں دیکھا، لڑائی تک قتل و غارت تک نوبت جا پہنچی، کیونکہ حسن اتنا تھوڑا ہے کہ صرف ایک کی کفایت کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ یہ سارے حسن انسانوں کو توڑتے ہیں، حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے۔ حضور کا حسن انسانوں کو ایک مرکز پہ جمع کرتا ہے، امت کی وحدت کی علامت بن کے یہ حسن کائنات کے اندر وحدت امت کے تصور کو اجاگر کرتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ ان سے وابستگی، ان سے دل بستگی، ان سے تعلق کی خاطر، ان سے رشتہ محبت مزید مستحکم کریں تاکہ ہم امت واحدہ بن سکیں۔